بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی۔ محبوب کا انداز تکلم، یہ دیکھیے فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی۔ فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے۔ تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم کا ذکر تو غیر، یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہندو کا شعر، ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے۔ کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے۔ جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو۔ کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ تو عالمین کے رسول ہیں، انہوں نے کہا تو اڑی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں۔ وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے، ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تیڈا پڑھیا ہی نہیں، باقی آپ کو سارا ہی پتہ ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھی تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے، آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا۔ یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا۔ آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے،
آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا. آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے. آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا. چلو تواڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو وہ گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی. تو مینوں کہن لگے تسی کدی ابا جی نو لے کے سائڈ تے بہ جوڑو تے انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے. اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے. بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار. یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی. تو 7 غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی. نبی کریم دعا کرنے لگے. اس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا. کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں. یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں. حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا. انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں. لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت مآب کریں گے. یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے. مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے. میں ہنس پڑا. میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے، تے وابڈا والے نو روز پھلاں دے ہار پہناندے نے. سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال. تو جب آپ ذکر رسالت مآب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی ہے. لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے. تو میرے عزیز ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں. کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ. ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن. آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے. 2 کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہیدا 2 کرانا پراؤنا، اللہ ہی خیر کرے. تو بھائی یاد رکھو حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت. اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے.
وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی۔ اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں، دوستوں نے کہہ کہ ہمیں کہ یہ بھی رہنے دے یہ بھی رہنے دے، کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے۔ ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں زیادہ جگہ پہ، موقع نہیں بنتا، تو وہاں ایک نقیب محفل نہ بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، توڑا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا۔ اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے ناچ پڑے تے آپ کرمالا موبائل دے لگ جائے، بھئی تیرا ان ذوق کتھے گیا ہے، تو توڑا ذوق ہی نہیں۔ تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، اور پھر میں آیا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا، نعت خاں آیا نعت پڑھ کے، اچھا ان کا ذوق ہی نہیں بیچارے جو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے، آپ نے ایک منٹ میں انسلٹ کر دی، سمجھا ہی نہیں آپ نے، تو بار بار کہے جا رہا ہے۔ میں انہوں نے کہا کرمال ہے، تو تے کو 4 پیسے لینے نے، اے مفت آئے نہیں سارے، تیرے نالوں زیادہ ذوق ہی ہے نا دا، یہ فری میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند بنے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے مزاج میں آئے آپ بات کریں گے؟ حضور کا ذکر پاک بڑا معتبر کر کے اور بڑا پیارا کر کے، اور اس میں آپ ذوق لیں۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، نعت میں ایک لذت ہے، نعت میں ایک کیف ہے۔ نعت تو کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ نعت ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی اس میں کھو جائے اور سننے والا بھی اس کا لطف لینے لگے، پھر اس کے اندر کیف پیدا ہو جاتا ہے، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرف دیکھیے گا، اگر آپ نعت کے معیار کو نہیں سمجھتے، آپ نعت کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، حضور کے ذکر پاک کی کیفیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص منزل تک کبھی پہنچے نہیں جو نعت سننے سنانے کی منزل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مکہ مکرمہ میں۔ آج کل تو خیر ہمارے چینل پہ ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کھانسنا بھی بریکنگ نیوز ہے، تو بریکنگ نیوز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو بہت بڑی خبر چل گئی کہ یار ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، پتہ تو کرو۔ اتنا بڑا تاجر اور صاحب رائے آدمی اور بڑا سنجیدہ فکر آدمی، بڑا بردبار حلیم الطبع نفیس انسان، تو یہ بڑی انوکھی خبر تھی۔ اور پھر تاجر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتے، جناب صدیق مسلمان ہو گئے، آج کل کا معیار نہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے تو پھر تو بات یہ اور ہے۔ لیکن اس وقت اتنے بڑے آدمی کا کلمہ پڑھنا یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے دوست بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، تو ان کے دوست بھی تاجر تھے۔ ان کے دوستوں کے نام بتاؤں آپ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تاجر آپ کے دوست تھے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں جناب صدیق اکبر واقع مسلمان ہو گئے۔ وہ جب آئے نا تصدیق کرنے تو آ کے پوچھا کہ ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے ہیں سنا ہے؟ تو بڑی سادی سی بات تھی، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اتنی جلدی جواب دے دوں؟ بیٹھو بتاتا ہوں مسلمان ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے ذکر چھیڑا۔ میں کیا عرض کروں، جو بات مجھ پہ ہی طاری نہیں ہو رہی وہ مجھ سے سن کر کسی پہ کیا طاری ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور یار جو بات تمہیں نفع نہیں دے رہی وہ بات تم سے سن کے کوئی کیسے نفع اٹھائے گا؟ جس چیز کا کیف ہم پہ ہی نہیں چڑھ رہا،
وہ تو کچھ جملوں کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے لیکن باطنی کیفیت اس سے نہیں بدلا کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تاجر دوستوں کو بٹھا لیا اور پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا. کبھی حضور کے مقدس اخلاق کی بات کی, کبھی معاف کر دینے کی بات کی, کبھی نبی